تو بکرا عربی کے اندر گائے کو کہا جاتا ہے۔ تو گائے کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، جو دنیا کی سب سے قیمتی گائے، نہ آج تک گائے کا اتنا ریٹ کبھی لگا اور نہ ہی قیامت تک لگنے کا کوئی توقع یا امید ہے۔ تو یہ سورۃ بقرہ گائے والی سورت کیوں رکھا گیا اس کا نام؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کو سنایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت ہی نیک شخص تھا، عبادت گزار بوڑھا تھا، بہت ہی نیک تھا، صالح مرد تھا۔ اس کے پاس اتنی مال و جائیداد تو نہیں تھی، صرف ایک گائے کی بچیا تھی، اولاد بھی نہیں تھی، صرف ایک اکلوتا بیٹا تھا، چھوٹا تھا۔ جب بڑھاپا بہت زیادہ بڑھ گیا، بیمار رہنے لگا، اس نے سوچا کہ اب میری زندگی کے دن ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کو فکر لاحق ہوئی کہ اپنے لیے بچوں کے لیے کچھ کر کے جاؤں۔ وہ جو بچیا تھی چھوٹی سی، اس کو ایک جنگل کے اندر لے گیا اور کہا، اے مالک، یہ میری امانت ہے، تیرے سپرد ہے، تو امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب میری اولاد اس قابل ہو جائے گی کہ وہ امانت کی حفاظت کر سکے، تو پھر تو میری اولاد کو یہ میری امانت واپس لوٹا دینا۔ یہ کہہ کے جنگل کے اندر اس جانور کو چھوڑ دیا۔ گھر کے اندر ایک بیوی تھی، وہ بھی بوڑھی تھی، وہ بھی اس کا خیال نہیں رکھ سکتی تھی، بچہ تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ گائے کو سنبھال لے، تو جانور کو جنگل میں چھوڑ آیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، بچہ بھی بڑا ہوتا گیا اور وہ جانور بھی جنگل کے اندر پلتا گیا۔ بالآخر بچہ بہت ہی نیک نکلا، بڑا خدمت گزار، بچہ بھی باپ کی طرح عبادت گزار، والدہ کا انتہائی فرما بردار۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اس نے اپنی رات کے 3 حصے کر رکھے تھے۔ ایک حصہ ماں کی خدمت کرتا، ایک حصہ رب کی عبادت کرتا اور ایک حصے میں وہ آرام کرتا۔ صبح اٹھتا، بڑا محنتی تھا، صبح سویرے جنگل میں چلا جاتا، لکڑیاں کاٹتا، آ کے بازار میں فروخت کرتا، ان سے جو پیسے ملتے وہ قیمت کے بھی 3 حصے کر لیتا۔ ایک حصہ اپنی ماں کو دے دیتا، ایک حصہ اپنی ذات پہ صرف کرنے کے لیے رکھ لیتا، اپنی جیب میں خرچہ پانی رکھ لیتا، اور ایک حصہ جو بچتا وہ اللہ کی راہ میں روزانہ صدقہ کر دیتا۔ رات کے بھی 3 حصے اور جو اللہ رزق دیتا ہے اس مال کے بھی 3 حصے کرتا۔ تو یوں جب وہ بالغ ہونے کے قریب ہوا تو ماں نے بلایا، کہا، بیٹا، تیرے باپ نے ایک نشانی چھوڑی تھی، ایک جانور تھا، وہ جنگل کے اندر جھاڑیوں میں چھوڑ کے آیا تھا، اللہ کے سپرد کر کے آیا تھا۔ تم اس طرح کرو، یہ قریبی جو جھاڑیاں وہاں جاؤ اور وہاں کو، اے ابراہیم، اے اسماعیل کے خدا، میرے باپ نے جو امانت تیرے سپرد کی تھی وہ مجھے عطا فرما دے۔ بیٹا کہنے لگا، ماں وہ میں کس طرح ڈھونڈوں گا، وہ تو بے شمار گائیں جنگل کے اندر ہوتی ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا، اس کی نشانی یہ ہے کہ بڑی چمکدار ہوگی، پیلے رنگ کی وہ گائے ہوگی، گاڑھا اس کا رنگ ہوگا، جس طرح سورج کی کرنیں پڑتی ہیں اس طرح یوں چمک اس کے جسم سے نکل رہی ہوگی، تو پہچان لے گا، تو آواز لگانا 2-3 مرتبہ، تو امید ہے اللہ ہماری امانت ہمارے سپرد واپس کر دے گا۔ بچہ گیا جنگل کے کنارے، وہاں کھڑے ہو کے اس نے اسی طرح آواز لگائی تو ایک گائے اس کے پاس آ کے کھڑی ہوگی، جو ماں نے نشانیاں بتائی تھی وہی نشانیاں تھیں۔ گائے کو پکڑا، گھر لے آیا، تو ماں نے کہا، بیٹا، ہم اس کو سنبھال تو سکتے نہیں، اس طرح کرو، اس کو بازار کے اندر فروخت کر رہو۔ تو کہا، سنو، بازار کے اندر اس وقت ریٹ پوچھا تو 3 دینار ریٹ تھا گائے کا۔ کہا، اس سے کم نہ بیچنا، اور اگر کوئی گاہک لگ جائے تو ایک مرتبہ مشورہ ضرور کر لینا۔ تو یہ ماں نے 2 نصیحتیں کی کہ بازار کا جو ریٹ ہے اس سے کم پہ نہ بیچنا اور مجھ سے مشورہ ضرور کرنا۔ بچہ چلا گیا تو ایک گاہک مل گیا، حقیقت میں وہ فرشتہ تھا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، فرشتہ آ گیا خریدنے کے لیے، کہنے لگا کہ یہ گائیں بیچو گے؟ اس نے کہا، بیچوں گا۔ کہا، کتنے کی؟ کہا، 3 دینار کی۔ کہا، ٹھیک ہے، ابھی مجھے دے دو۔ کہنے لگا، نہیں، پہلے میں ماں سے مشورہ کر لوں، وعدہ کر کے آیا ہوں کہ مشورے کے بغیر نہیں بیچوں گا۔ کہا کہ مشورہ رہنے تو تم اس طرح کرو، اس کی قیمت ڈبل لے لو۔ تفسیر کے اندر آتا ہے، کہا کہ تم 6 دینار لے لو۔ کہا، نہیں، تم جتنی مرضی قیمت دو، اس سے زیادہ بھی کئی گنا دو گے تو جب تک میں اپنی ماں سے مشورہ نہیں کر لوں گا یہ بیچوں گا نہیں۔ تو فرشتہ بڑا متاثر ہوا کہ واقعی یہ ماں کا فرما بردار ہے اور اس نے وعدے پہ عمل کیا ہے اور نصیحت کے اوپر پورا اترا ہے۔ اس نے کہا کہ اس طرح کرو، میں کوئی گاہک نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تم یہ گائے نہ بیچنا، اپنے گائے کو گھر کے اندر ہی تم ابھی روک کے رکھو، گھر میں ہی باندھ کے رکھو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ گاہک چل کے تمہارے پاس خود تمہارے گھر آئیں گے اور تم سے منہ مانگی قیمت تم ان سے وصول کرو گے، یہاں تک کہ اگر تم ان سے یہ جو گائے کا چمڑا ہے، اس چمڑے میں جتنا سونا بھرا جاتا ہے، سونا بھر کے
گائے کی قیمت تم مانگو گے، چمڑا بھر کے سونے کی قیمت تم مانگو گے تو وہ گاہک تمہیں اتنی قیمت دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم گائے واپس لے جاؤ، بازار میں فروخت نہ کرو، ابھی اس کو روک کے رکھو۔ واپس آ گیا، ماں کو آ کے سارا ماجرا سنایا، ماں نے کہا واقعی وہ اللہ کا فرشتہ ہوگا، ہم اس طرح کرتے ہیں، اس کو روک لیتے ہیں۔ تو اب چند دنوں کے لیے انہوں نے گائے کو روک لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ اب یہ پارہ نمبر 8 ہے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دور تھا۔ یہودیوں کے اندر ایک شخص تھا عامیل، جو کروڑ پتی تھا، اس کو قتل کر دیا، کسی نے قتل کر دیا اور اس کی لاش سڑک کے اوپر پھینک دی۔ جب صبح ہوئی تو رشتہ داروں نے دیکھا کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے، بڑے سراغ لگائے، بڑی باغ دوڑ کی، کہیں سے کوئی پتہ نہ چلا۔ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہنے لگے یوں ہمارا بندہ مارا گیا ہے، تو کس نے مارا ہے ہمیں تو پتہ نہیں چلا، آپ اللہ کے نبی ہیں، غیب کی خبریں دینے والے ہیں، ہمیں قاتل کا پتہ بتائیں۔ اب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، اس قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ اب وہ قتل اور گائے کے آپس میں تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہمارا بندہ مارا گیا ہے، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں مذاق کروں تو جاہلین میں سے ہوں، یعنی نبی کا کام نہیں ہے ہنسی مذاق کرنا، یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے حکم سے تمہیں میں یہ حکم دیتا ہوں کہ گائے ذبح کرو۔ تو اب گائے کا ذبح کرنے کا اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ وہ گائے کی پوجا کرتے تھے۔ جس طرح آج ہندوستان میں ہمارے یہ ہمسائے ہندو گائے کو مقدس مانتے، اپنی ماں سمجھتے ہیں، اس کا دودھ نہیں پیتے، اس کو ذبح نہیں کرتے، تو وہ بڑی مقدس مانتے، اس طرح انہوں نے اس کو مقدس مانا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے گائے ذبح کروانی تھی تاکہ ان کا یہ تقدس ماننا یہ بھی ختم ہو جائے، گائے کو ذبح کرے، ذیل و رسوا ہوں اور ان کی رسم ختم ہو۔ تو اللہ نے اس لیے گائے کا حکم دیا، کہا تم ایک گائے ذبح کرو اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈی اپنے مقتول کو مارو، تو وہ خود بخود تمہارا بندہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ تو اب وہ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے پوچھ کے بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ پہلے تو حکم دیا تھا گائے ذبح کرو، وہ جاتے گائے ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جانا تھا، لیکن وہ اب قریدنا شروع کر دیا، سوال جواب شروع کر دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب یہ کہتا ہے کہ انہا بقرۃ، وہ جو گائیں لا فارد، بوڑھی نہ ہو، ولا بکر، وہ جوان بھی نہ ہو، تو کیسی ہو؟ عوان بین ذالک، اس کے بیچ بیچ میں ہو، بوڑھی بھی نہ ہو، جوان بھی نہ ہو، بس منجی ہوئی گائے ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، جاؤ جا کے کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ پھر وہ سوال کرنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اس طرح کی گائیں تو بڑی پھرتے ہیں، اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہو، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو قال، آپ نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ، میرا رب کہتا ہے کہ اس گائے کا جو رنگ ہے صفراء، پیلا ہو، فاقع لونھا، گاڑھا پیلا ہو، اس کا رنگ گاڑھا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والے کو وہ بھا جائے، یعنی دیکھنے والے خوش ہو جائے، طبیعت کے اندر حساست آ جائے۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ پیلے رنگ کی بھی بڑی گائے ہوتی ہیں، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ وہ والی گائے ہیں؟ تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ، ان البقرۃ تشابہ علینا، ہم پہ گائے متشابہ ہو رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کون سی آپ کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یہ آخری سوال ہے، تو آپ ہمیں بتا دیں انشاءاللہ ہم ضرور گائے ڈھونڈ لیں گے۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سناتے ہوئے اپنے صحابہ کو ارشاد فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل والے انشاءاللہ نہ کہتے، قیامت تک وہ گائے ڈھونڈتے رہتے، ان کو گائے نہ ملتی۔ فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو لا ذلول تثیر الارض، وہ کھیتی کے لیے استعمال نہ کی گئی ہو، یعنی ہل کے اندر کھیتی باڑی کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ پانی کھینچنے کے لیے جوئی گئی ہو، جس طرح کولوں کے اوپر بعض گائیں استعمال کرتے ہیں پانی کھینچنے کے لیے، کنویں پہ استعمال کرتے ہیں، کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ نے فرمایا وہ گائیں ایسی ہو اس سے اب تک کوئی کسی قسم کا کام نہ لیا گیا ہو، مسلمۃ، صحیح سلامت ہو، لا سیۃ فیہا، کوئی عیب نہ ہو۔ تو یہ چند سوال تھے۔ اب وہ گائے ڈھونڈنے نکلے، یہودیوں کا ایک وفد، ایک گروہ گائے ڈھونڈنے کے لیے نکلا، مارا پھرتا تھا، کبھی اس بازار میں، کبھی اس محلے میں، کبھی اس بستی میں، کبھی اس گاؤں میں۔ تو بہرحال بڑی کوشش کے باوجود کسی نے بتایا کہ فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ، ایک گائے ایسی موجود ہے۔ تو وہ ولیوں کا گھر، وہ نوجوان بچہ جو اپنی والدہ خدمت کرتا تھا، جنہوں نے گائیں روکی ہوئی تھی فرشتے کے کہنے پہ، وہاں پہنچ گئے۔
تو جا کے گائے دیکھی تو ساری نشانیاں وہی تھی جو بتائی گئی تھی۔ تو اب گائے کی قیمت لگانے کا وقت آیا، کہا اتنے دیں گے، کہا نہیں۔ تو بالآخر سودا یہ طے پایا، اس نوجوان نے کہا کہ اس چمڑے کے اندر جتنا سونا بھرا جاتا ہے سونا بھر دو، یہ اس کی قیمت اور لے جاؤ، اگر نہیں تمہارا ذہن بنتا تو پھر کوئی اور جگہ جا کے ڈھونڈ لو۔ تو بہرحال وہ مجبور تھے، اس طرح کی گائے کہیں ان کو مل نہیں رہی تھی، تو وہ اتنا سونا جتنا چمڑے کے اندر بھرا جاتا ہے دے کے، اتنی قیمت وہ دے کے اور گائے پھر لے کے آئے۔ تو یہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے تھی۔ بے شک بقرہ عید پہ لاکھوں لاکھوں روپے کے ویڑے بکتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جتنا چمڑا ہو جانور کا اتنا سونا بھر کے کسی نے قیمت دی ہو۔ تو اس سے پہلے نہ اتنی مہنگی کبھی بکی تھی اور نہ قیامت تک اتنی مہنگی بکنے کی امید ہے۔ تو یہ دنیا کی وہ سب سے قیمتی گائے تھی جو انہوں نے خریدی، خرید کے اپنی بستی کے اندر لے کے لا کے اس کو ذبح کیا، اور ذبح کر کے اس کی جو دم تھی وہ اپنے مقتول کو ماری۔ تو اس کے اندر تھوڑی حرکت پیدا ہوئی، سانسیں پیدا ہوئی، تو جلدی جلدی اکٹھے ہوئے، اس کے پاس اس سے بیانات لیے کہ تجھے کس نے مارا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے میرے کزنوں نے مارا ہے، تاکہ میرا کوئی بیٹا وغیرہ تو نہیں ہے، تاکہ میری جو جائیداد ہے، میری وراثت ہے، لالچ کے اندر آ کے مجھے قتل کیا کہ وہ ساری ہتھیال ہے۔ تو اب وہ سامنے قاتل بھی سامنے آ گئے، اتنے میں وہ شخص یہ بیان دے کے مر گیا۔ اب وہ جو قاتل تھے وہ بھی واصل جہنم ہوئے، اپنے انجام کو پہنچے۔ تو یوں ایک نیا حکم نازل ہوا کہ اگر کوئی وارث اپنے قاتل کو مارے گا تو وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یوں کلا کما کر دیا، اور یہ پھر حکم، یہ مسئلہ ہماری شریعت کے اندر بھی آ گیا۔ جو بندہ حقدار بنتا ہو، کسی کے پیسے لینے کا وارث بنتا ہو، وہ اپنے اس کو مار دے تو وہ وارث کا حقدار نہیں رہتا۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر بڑا دلچسپ واقعہ تھا، اس سے ہمیں چند چیزیں پتہ چلی۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جانا، ان کے لیے کچھ نہ کچھ بنانا، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ تو وراثت ضرور چھوڑ کے جانی چاہیے، تو ان کے لیے اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے جانا چاہیے۔ اللہ والوں کا طریقہ ہے، ان کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو اپنی اولاد کو وراثت سے محروم کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت کے حصے سے اس کو محروم کر دے گا۔ بعض لوگ دیکھا اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، بعض کوئی اولاد نافرمان ہوتی ہے اس کو آگ کر دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ وراثت اولاد کا حق ہے، ان کو دے کے جانی چاہیے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ بنانا چاہیے۔ اور دوسری چیز، حلال کمائی سے بنائیں، زیادہ نہ بنائیں۔ لوگ بلڈنگیں تیار کر، گاڑیاں اور بینک بیلنس چھوڑ جاتے ہیں، کروڑوں روپے دے جاتے ہیں اولاد کو، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، ناجائز حرام کمائی مال جو کمایا ہوتا ہے، پھر اولاد یوں بہاتی ہے، سارا مال کریش ہو جاتا ہے، جوئے کے اندر، ناجائز کاموں کے اندر، برائیوں کے اندر، تو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ اگر حلال کمائی کی جائیداد وراثت بنائی ہو، بے شک ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی سی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے سنا وہ بندہ کروڑ پتی بن گیا۔ اور دوسری اس سے بات یہ پتہ چلی، جتنے ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے مال دولت سے بھی والدین کی خدمت کریں، اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ یہ قرآن سے آپ نے سنا کہ وہ ماں کا خدمت گزار تھا، ایک حصہ اپنی دولت کا ماں کو بھی دیتا تھا، خدمت بھی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کی برکت سے اس کو کروڑوں پتی کر دیا۔ ایک تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلا، اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ مسئلے مسائل کے اندر، احکام کے اندر کریدنا نہیں چاہیے، اس کے اندر بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا بندہ بحث مباحثہ کرے اتنا ہی بندہ پھنس جاتا ہے، اتنی چیزیں اس کے اوپر لازم آ جاتی ہیں۔ تو جتنا حکم دیا گیا صرف اتنا کیا جائے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، کہا لوگو تم پہ حج فرض ہے۔ ایک بندہ کھڑے ہو کہنے لگا، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ پھر حضور نے فرمایا لوگو تم پہ حج فرض ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے۔ 3 دفعہ کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو پھر تم پہ ہر سال حج فرض ہو جانا تھا، لہٰذا سوال جواب نہ کیا جائے، جو حکم دیا جائے اس پہ عمل کرو۔ تو وہ سوال کر رہا تھا، اگر حضور کہہ دیتے تو پھر ہر سال حج کرنا پڑنا تھا۔ تو اس طرح سوال جواب احکام کے اندر نہ کیے جائیں۔ اور حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیلے رنگ کا حکم دیا، تو اس سے پتہ چلا کہ پیلا جو رنگ ہے یہ بندے کو سکون پہنچاتا ہے۔ حضرت مولا علی پیلے رنگ کے جوتے استعمال کرتے تھے، اور حکم دیا گیا کہ پیلے رنگ کی چیزیں استعمال کی جائیں، اس کے اندر ایک برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اور بھی اس کے اندر بے شمار ہدایت کے رہنما کے پھول ہیں، اسی بات پہ ہم اتفاق کرتے ہیں۔ اور آخری بات جو عقیدے کی ہمیں اس سے پتہ چلی، جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تم بزرگوں کو مانتے ہو، غوث پاک کہتے ہو انہوں نے مردہ زندہ کر دیا، زندہ کرنا مارنا تو اللہ کا کام ہے، یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ یحیی و یمیت، زندہ کرنے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے۔ پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ فلاں غوث پاک نے مردہ زندہ کر دیا؟ اب یہ قرآن پڑھ لیں، انہیں یہ قرآن کی آیت دکھائیں کہ ہم اور کچھ نہیں پوچھتے، تم صرف اتنا بتا دو۔ وہ ایک ولی تھا بنی اسرائیل کا، اس کی ایک گائے تھی، گائے کو ذبح کر کے جب وہ گائے کی ہڈی مارے گی اس نے مردہ زندہ کر دیا، ولی نے نہیں زندہ کیا۔
ولی کی گائے نے مردہ زندہ کر دیا، تو وہ بنی اسرائیل کا ولی اس کی گائے مردہ جب زندہ کر سکتی ہے تو یہ امت محمدیہ کا جو ولی ہو اور پھر ولیوں کا سردار ہو تو یہ پھر کس طرح مردہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو سنا اللہ تعالیٰ قبول فرما۔